امام علی پاک جب دیکھا نا کہ یزید کے بندے مدینے میں آ گئے ہیں اور یہاں ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، امام حسین ایک اشارہ کرتے تو ان کو ٹکڑے کر دیے جاتے، ماحول بدل جاتا، لیکن آپ نے فرمایا میں یہاں بد امنی نہیں چاہتا، حسین امن کا نام ہے۔ فرمایا وقت بتائے گا کہ جن کے پاس پانی ہوگا وہ پانی پی کر بھی مر جائیں گے، اور ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم پیاسے رہ کے بھی نیزے پر چڑھ کے زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، اور یہ بیعت 20 سال تک چلتی رہی۔ یعنی اگر امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید گندا ہے۔ تو میں نے کہا اگر حلالی خون ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ امام حسن و حسین نے جب امیر معاویہ کی بیعت کی تھی اور 20 سال یہ صلح چلتی رہی تو امیر معاویہ اچھا تھا اس لیے بیعت بھی کی اور صلح بھی چلتی رہی ہے۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ ہم کہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا وہ یزید گندا ہے، اس کو کوئی اچھا نہ کہے، اس یزید کی کوئی طرفداری نہ کرے، لیکن جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انہوں نے بیعت کر لی تھی اور یہ 20 سال بیعت چلی، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام پیار محبت سے پیش آتے، حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے دیتے اور یہ وصول کرتے تھے، اور جب بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت امام حسن آتے تو آپ جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر حضرت امام حسن کو بٹھاتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ بٹھاؤں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، حیدر و بطول کا بیٹا ہے، اور یہ ہے جو نبی پاک کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہے۔ یزید تخت نشین ہوا۔ اب سنیے میری بات، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے کہا سارے میری بیعت کرو۔ اس نے جب مکہ مدینے میں پیغام بھیجا تو یہاں یہ 4 ہستیاں جن کے میں نام بتا چکا، حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک تو صحیح نہ ہو جائے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کریں گے۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ یہ جب آپ ایسی باتیں سنیں گے نا تو آپ کا ذہن کھلے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کب تھا، اور وجہ یہ تھی اس وقت ایک ایسا حکمران آیا تھا جس کا نام تھا یزید، ٹھیک ہے؟ یہ اس حکمرانی میں اپنی من مرضیاں کرنا چاہتا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی من مرضیاں نہیں، ہمیں پتہ چلا تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی من مرضیاں کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، سمجھ آ رہی؟ اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے، یاد رکھیے یہ سارے اکٹھے تھے۔ ان سب نے کہا، یہ اس وقت مقتدر اور بڑے اور وہ لوگ تھے جن کی طرف سارے لوگ توجہ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تیری بیعت تب تک نہیں کریں گے جب تک تو اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا، اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے جیسے اگر نااہل لوگ حکمران بن گئے تو پھر یہ سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں، ہر سنی بندہ توجہ کرے، اگر آپ کا مزاج ہو تو بولے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ میں حق بیان کر کے جاؤں گا۔ سارے مسلک جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص جو مسلمان کہلانے والے، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی، امام حسین نے بیعت نہیں کی، کیوں کہ وہ گندا تھا۔ میں نے کہا یہ بیان کرو، قوم کو بتاؤ، لیکن میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں، جس امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں نہ دیا، بیعت نہیں کی، اور یہ دلیل ہے کہ وہ یزید گندا تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی، اسی امام حسین نے اور اسی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، اور یہ بیعت 20 سال تک چلتی رہی۔ یعنی اگر امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید گندا ہے۔ تو میں نے کہا اگر حلالی خون ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ امام حسن و حسین نے جب امیر معاویہ کی بیعت کی تھی اور 20 سال یہ صلح چلتی رہی تو امیر معاویہ اچھا تھا اس لیے بیعت بھی کی اور صلح بھی چلتی رہی ہے۔ اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ ہم کہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا وہ یزید گندا ہے، اس کو کوئی اچھا نہ کہے، اس یزید کی کوئی طرفداری نہ کرے،
لیکن جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انہوں نے بیعت کر لی تھی اور یہ 20 سال بیعت چلی، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام پیار محبت سے پیش آتے، حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے دیتے اور یہ وصول کرتے تھے. اور جب بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت امام حسن آتے تو آپ جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر حضرت امام حسن کو بٹھاتے. لوگوں نے پوچھا آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ بٹھاؤں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، حیدر و بطول کا بیٹا ہے، اور یہ ہے جو نبی پاک کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہے. اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی؟ کاش کہ یہ نکتہ سمجھ آ جائے نا تو ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ثابت ہوا یزید گندا ہے، اور جب امیر معاویہ کی کر لی تو ثابت ہوا کہ امیر معاویہ اچھے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. اب لوگ اصل مسئلہ یہ بھی سن لیں کیوں حضرت امیر معاویہ کے پیچھے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے اوکے جی یہ جڑا یزید ہے نا امیر معاویہ دا پتر ہے. یزید کیا ہے؟ امیر معاویہ کا پتر ہے. اب پتر ہے تو پھر کی ہے تسی پیو دے پیچھے پہ جاؤ گے؟ میں سوال کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یار سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے، آپ جتنے ہمارے دین کا مسئلہ ہے سن لیں پہلے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کا بچہ گندا ہو جائے تو اس کی وجہ سے پرچہ اس کے باپ پر نہیں ہوتا، پکڑا اس کے باپ کو نہیں جاتا، اور یہ نہیں کہا جاتا ہمارے اسلام کے اندر اولاد گندی ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تہاڈا پیو بھی گندا ہے. ہمارے اسلام میں منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کی اولاد گندی ہے اور ہم کہیں کہ تیرا پیو گندا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا تو کیا حضرت نوح علیہ السلام پر بھی زبان کھولو گے؟ تو کہا نہیں ہم تو نہیں کھول سکتے، منڈا بگڑ گیا تو پیو دا کی قصور ہے. میں کہا جی میں اوتھے ہے نا کہ منڈا بگڑ گیا تے ابے دا قصور نہیں ہے، اسی طرح یزید بگڑ گیا تے امیر معاویہ دا قصور ہے. یہی تو مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور اس بات کو سمجھے آپ سبھی حضرات، جب اولاد گندی ہو جائے ہمارے اسلام میں اس اولاد کی وجہ سے باپ کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے باپ کو گالیاں نہیں دے سکتے، اور ہمارا قانون بھی ہے اس کے باپ پر پرچہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ وہ اپنے فعل دا اپنے عمل دا خود ذمہ دار ہے، یہ پیو دا کیا قصور ہے. بعض جاہل یہاں پر یہ بھی مشہور کرتے ہیں کہ انہیں نا چولہے تے سیکھیا ہے، یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ گھروں سیکھیا ہے. تو میں نے کہا آج جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی بیٹا ماذ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بگڑ جائے، کوئی شرابی بن جائے، ڈاکو بن جائے، لٹیرا اچکا بدماش بن جائے، تو کیا انہیں چولہے تو سیکھے ہے؟ اگر تمہارا کوئی بھائی یا بیٹا بگڑ جائے تو بتاؤ تم نے سکھایا ہے؟ چولہے سے سکھایا ہے؟ تہاڈا چولہا ڈاکو پیدا کرتا ہے، قاتل پیدا کرتا؟ اوکے نہیں یار ساڈے چولہے تے دی ہوئی گل ہی نہیں ہوئی، ساڈے گھر تھی ہوئی گل ہی نہیں ہوئی، ہم تو یہ تربیت نہیں کرتے. اے تو ساڈا منڈا سی باہر پتہ نہیں کدے نال رلیا تے جناب علی بگڑ گیا تو سانو تو کچھ نہ آکھو. تو میں کہا جی تینوں کچھ نہ آکھی ہے تو مڑ صحابی رسول نے بھی کچھ نہ آکھا. یہی تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس آپ سمجھتے ہیں کہ شاید تقریروں کا مقصد ہی کوئی نہیں. اے تقریراں ہونیاں نے تو تواڈے عقیدے ٹھیک ہونے نے نا. یہ تقریریں ہونی ہیں تب سب سوالوں کے جواب آئیں گے نا. تو اس واسطے ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یزید گندا ہے، پلید ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، جری علی الکبائر ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر یہی باتیں لکھی جو میں سنا رہا ہوں. فرمایا یہ یزید یہ ظالم تھا، بالکل قصوروار ہے یزید، اور جو امام حسین ہیں وہ بے قصور ہیں، وہ مظلوم ہیں، جنت کے بادشاہ ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں میری جان، یہ جو بیٹا بگڑ جائے اس کی وجہ سے باپ کو کچھ کہنے کی اجازت ہمارے اسلام میں. تو یہ جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں آپ خدا کا خوف کیا کریں، ورنہ جب آپ کا کوئی بھائی بگڑے گا تو پھر میں پوچھاں گا بھی ہن محلے والے تیرے پیو نو آ کے دبن تے تیرے تے کی گزرے گی، اور تیرا بچہ جدو بگڑے گا ڈاکو بنے گا، لٹیرا تے ٹک ٹاکر بنے گا، تو پھر میں پوچھاں گا بھی سارے آ کے تینوں آکھن گے بے تو سکھایا، تو کہنا میرا کی قصور ہے. تو میں کہا پتر اپنے گاڑی چوں پنجاڑی کڑھائی جاننا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اور اگر نہیں تھکے تو اس مسئلے کو سمجھو، یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. یہ جو یزید تخت نشین ہوا، اب سنیے میری بات. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے کہا سارے میری بیعت کرو. اس نے جب مکہ مدینے میں پیغام بھیجا تو یہاں یہ چار ہستیاں جن کے میں نام بتا چکا، حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. سمجھ آ رہی میری بات کی؟
یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے انہوں نے کہا کہ ہم جب تک تو صحیح نہ ہو جائے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کریں گے. مجھے ایک نقطہ سمجھانا ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بول سکتے ہیں ورنہ حرج نہیں ہے. امام حسین, حسینیت یہ ہے, حسینی سبق یہ ہے, حسینی مشن یہ ہے, حسینی راستہ یہ ہے کہ گندے حکمران کو کبھی بھی ووٹ دے کر حاکم نہ بنایا جائے. اس وقت بیعت کا مطلب ووٹ لینا ہوتا تھا. تو میں نے کہا ویسے تو امام حسین کی بڑی دیگیں بناتے ہو اور سبیلے لگاتے ہو, اور جب تم ووٹ دیتے ہو تو کبھی سوچا ہے ہم کس کو دے رہے ہیں؟ امام حسین نے تو گندے بندے کو حکمران بننے کی اجازت ہی نہیں دی, اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا. تو آپ کیسے حسینی ہیں؟ جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو کبھی سوچا ہے ہم کیسے بندے کو حاکم بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. جس دن ہم نے سوچ لیا تو انشاءاللہ پھر یہ 2 نمبر بندے آگے نہیں آئیں گے, پھر نظام مصطفیٰ آگے آئے گا. تو حسینی مشن یہ ہے, اچھے بندے کو حکمران بنانا چاہیے, اچھے بندے کو ووٹ دینا چاہیے, اور دین سے محبت کرنے والے کو, اور جو دین کا باغی ہو اس بندے کو کبھی بھی سپورٹ کرنے کی اجازت ہے. یہ حسینی مشن ہے. یہاں پر آ کے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ڈھیلے پہ گئے سارے, یہ سنت مولوی سارا کوئی دسی جاندہ ہے. تو بتا, میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ مجھے بتاؤ نا. میں نے کرسی میں بیٹھ کر اس کا فریضہ نہیں پورا کرنا. جدو میں مر جانا میں کلیاں قبرے جانا, تسی تو میں نہ کو نہیں جانا. دعا کر چھڑو گے تو سبحان اللہ, نہیں جانا تو میں کلے آیا نا. تو کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کرسی کا حق ادا کر کے جاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ممبر پہ اگر میں آیا تھا تو میں نے حق بیان کیا ہے. کئیوں کو اگر نہیں اچھا لگتا تو میں کیا کروں؟ ویسے سنی ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں, جس کو بات اچھی نہ لگے وہ سن کے خوش ہوتا ہے. تو حسینی مشن پہ آ جائیے. اب آئیے ذرا اگلی بات بھی توجہ طلب اور میرے غور سے سننے والی بات ہے, سنا دوں اگر اجازت ہو تو. ادھر دیکھیں, 2 کردار تھے, 2 میدان کربلا کے اندر. میں اپنے لہجے میں سادہ کر کے بات کہہ رہا ہوں. ایک تھا یزیدی کردار اور ایک تھا حسینی کردار. یزیدی کردار کیا ہے؟ فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, بے ادب ہے, گستاخ ہے, سودی ہے, باندر نچاتا ہے, بے عمل ہے. یہ یزیدی کردار ہے. ڈاکو چکا سب کچھ ہے. یہ یزیدی کردار ہے. حسینی کردار کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, سجدہ ہے, پردہ ہے, ادب ہے, احترام ہے, صبر ہے. صحابہ کرام کا ادب ہے, اہل بیت کا ادب ہے, اور بالکل پورے معاشرے میں امن کا سبق ہے. یہ ہے حسینی مشن. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ میں نے 2 شیٹیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, سمجھ آئی؟ 2 کردار آپ کے سامنے, ایک یزیدی ایک حسینی کردار. میں صرف آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں ہمیں حسینی کردار اپنانا چاہیے یا یزیدی کردار اپنانا چاہیے؟ ایمان سے بتائیے, ہم حسینی کردار اپنانے میں کمزور ہیں کہ نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے, بولو سارے. خاموش ہو گئے نا. ہم حسینی کردار اپنانے میں کمزور ہیں. ہم نے صرف امام حسین کا نام نعروں کی حد تک رکھا ہوا ہے. حسینی مشن اپلائی کرو, حسین کا کردار اپلائی کرو, امام علی مقام کے مشن کو جاری کرو. نماز بھی ہو, صبر بھی ہو, سجدہ بھی ہو, پردہ بھی ہو, عبادت بھی ہو, ادب بھی ہو, احترام بھی ہو, ساری کائنات میں لاگو کر دو ان سارے اسباق کو, تو پھر تو پتہ چلے کہ یہ معاشرہ حسینی ہے. لیکن ہے کیا؟ توجہ میری طرف رکھنا. ہمارا قصور یہ ہے, سارا سال اکثر بندے کام یزید والا کرتے ہیں, یعنی بے نمازی بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, فاجر بھی ہیں, شرابی, کبابی, اچکے, چور, ڈاکو, لٹیرے, سود بھی کھاتے ہیں, اور 10 محرم کا دن آتا ہے تو امام حسین کی دیگیں پکا کے بیٹھ جاتے ہیں. آگے نہ سمجھ, دیکھو اتلا سا ہوتے تو تلمہ تلے رہ گیا. حقیقت بھی یہی ہے, ہم لوگ کمزور ہیں, ہم غلطی پر ہیں. ہم سب کو چاہیے اگر نام حسین کا لیتے ہیں تو کام بھی حسین کا, ورنہ نام لینا چھوڑ دو. نام حسین کا لیتے ہو, کام یزید والے کرتے ہو. آپ دیکھیں, اگر آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں, جتنے پورا سال ناچنے والے اور ناچنے والیاں ہیں انہوں نے ایک مخصوص لباس پہن لیا اور سارے کے سارے امام حسین کا ذکر کرنے چل پڑے. بدکاروں کو کیا حاجت ہے امام حسین کے ذکر کرنے کی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا, کیا امام حسین نے یہ سبق دیا تھا سارے سال ڈرامے بازیاں کرو, بازار حسن میں ناچو, اور ان دنوں کے اندر آ کے تم ہمارا نام لو؟ امام حسین کا جو نام لے رب تو اسے ویسے ہی ستھرا فرما دیتا ہے. کام یزید والے اور نام حسین کا, 10 دن کے لیے مسلمان, یہ ہمارا قصور ہے. اور دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں ٹی ویوں سے دین نہ لو, مدینے سے لو, اور مدینے والے کے غلاموں سے دین لو. کون بتائے گا تمہیں اتنی جرت کے ساتھ؟ لوگ ڈرتے ہیں, لیکن میں نے کہا جب حسین نہیں ڈرا تو حسین کا غلام کیوں ڈرے گا؟ میرے نام میں تو ویسے ہی عباس آتا ہے,
عباس کی وہ جو حلاوت اور مٹھاس اور پیار ہے وہ نصیب ہے. تو اس واسطے میری جان ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر چلے گئے جناب؟ ہم نے اپنے آئیڈیل کن کو بنا لیا؟ تو کیا میں امید کروں ان باتوں کو سمجھے کہ ہم سب حضرات, گرامی قدر حضرات, یہ جو آج ہمارے بھائی انس صاحب اور بھائی احمد صاحب اور ان کے برادران نے محفل کی ہے نا, یہ نہیں کہ یہ جمعے پر مجھے سننے نہیں جاتے, وہاں جاتے ہیں, ہر جمعہ میں یہیں پڑھاتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات آپ کو وہ کی جائے گی جو آپ کے عقیدے کو بھی صحیح کرے, آپ کے عمل کو بھی صحیح کرے, اور آپ کو امام حسین کا اصلی غلام بنائے. لیکن ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ایوریاں تقریرا میں اس احمد نہیں تو روکے بھی, خبردار کوئی بندہ نہ اٹھے, میری گل سنو, مجھے پتا تھا آپ پریشان ہو جائیں گے. چونکہ ہم نے سنا ہوا ہے سور والا مولوی آ جائے, کنا تے انگلیاں رکھ لوے تو جڑ جائے جناب, گھوڑا ہنج گیا تو ہنج گیا تو ہنج گیا, یہ باتیں سن کے رو دو کہ ہم گھر چلے جائیں گے. ہم یہ حسینیت نہیں بیان کرتے, چونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ آپ ذکر شہادت امام علی پاک کریں, لیکن روایات صحیحہ ہوں, روایات موضوعہ نہ ہوں, اور آپ کا انداز وہ ایک ناصحانہ ہونا چاہیے. فرمایا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے بندے ڈر کے چلے جائیں, انداز ایسا ہو جس سے بندے جوان ہو کے چلے جائیں. ہمارے ہاں حسینیت ایسے بیان ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم نے کسی یزید کے سامنے ہاتھ اٹھایا نا یا آثار اٹھایا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا, تو رو دھو کے سارے چلے جاتے ہیں. حسینیت ایسے بیان کر چھوٹا بچہ بھی اگر حسین نہیں بن سکتا تو خادم حسین بن کے ضرور جائے یہاں سے. توجہ ہے میرے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ چونکہ میں نے آگے بھی چل کے تقریر کرنی ہے, تھوڑا ٹائم ان کا حصہ ہے, تھوڑا ان کا حصہ ہے, لیکن ایڈا بھی تھوڑا نہیں. اے جڑیاں میں گلاں دسیاں نے انشاءاللہ تو انہوں گھنٹے چ بھی کوئی نہیں دسے گا, جڑیاں میں پونے گھنٹے دسی جانا. لیکن بات یہ ہے, بات تھوڑا آگے بھی حصہ ہے, اور پھر تھوڑا کیا مسئلہ ہے, تھوڑا سا رک جائیں, جیڑا بھی ہے انہوں آخ بہو جو بھی ہے بعد تے نہ گل کر لینے ہیں, بہا انہوں ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. بالکل اب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, اصل میری آنکھوں کا سینسر بڑا تیز ہے, پیچھے بیٹھا بندہ حرکت کرے میں پتہ لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 3 سال حفظ کیا ہے, پھر 8 سال پڑھا ہے, 3 سال پھر پڑھایا ہے. تو یہ استاد جڑا ہوتا ہے انہوں ویسے ہی اللہ ایسے سینسر انہوں سارا پتہ لگ جاتا ہے کہ حرکت ہوتی پئی ہے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ آخری بات کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آخری بات کر رہا ہوں, لیکن اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. کیا امید کروں کہ آپ سمجھیں گے میری بات کو. بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور بڑے غور سے سننے والی بات ہے, اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے, میں جناب کو سمجھا پاؤں. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, جتنا مطالعہ میں نے کیا جو مجھے سمجھ آیا, امام حسین کا پیغام امن ہے. امام حسین کا پیغام. آپ کہیں گے طاری صاحب وہ کیسے؟ امام علی پاک جب دیکھا نا کہ یزید کے بندے مدینے میں آ گئے ہیں اور یہاں ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, امام حسین ایک اشارہ کرتے تو ان کو ٹکڑے کر دیے جاتے, ماحول بدل جاتا. لیکن آپ نے فرمایا میں یہاں بد امنی نہیں چاہتا, حسین امن کا نام ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا, اور مدینہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یہاں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. ابھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کربلا جائیں گے, شہید ہوں گے, یہ منظر نامہ ہی نہیں بنا تھا. صرف یہاں یزید کے بندے تھے جو کہتے تھے بیعت کرو, آپ نے کہا میں نے نہیں کرنی جب تک اطمینان نہ ہو جائے. انہوں نے جب زیادہ ہی تنگ کرنا شروع کیا تو آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکے میں چلے گئے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ جب آپ مکے میں پہنچے نا, رجب کی آخری تاریخیں 27 رجب تھی جب آپ نے مدینے سے سفر شروع کیا, 3 یا 4 شعبان کو آپ مکے میں پہنچے. مکے میں پہنچے تو یزیدیوں کو پتا چلا وہاں ہیں, تو پہلے تو وہاں بھی گئے, لیکن ہوا کیا, انہوں نے انتظار کیا تھوڑا سا. ادھر دیکھیں, شعبان, آگے رمضان, پھر ذوالقعدہ اور پھر ذوالحج. ان کو پتا تھا کہ جب حج کا مہینہ ہوگا تو امام حسین کریں گے حج. تو انہوں نے نا اپنی پلاننگ چینج کر لی کہ یہاں پر تو امام حسین مانے نہیں اور بیعت بھی نہیں کی, مکے میں تھوڑا ٹائم دو ان کو, حج کے رش میں ہم امام حسین کو مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے. سوچئے ذرا یزید اور اس کے کرندے کہاں تک پہنچے. اب ہوا کیا, توجہ میری طرف. امام علی پاک اتنے دنوں میں وہاں تھے نا, مدینے میں بھی رابطے میں تھے, مکے کے لوگ بھی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ بات چیت کر رہے تھے, اور ادھر سے جو کوفے والے تھے انہوں نے نا خط لکھنا شروع کر دیا امام پاک کو.
چونکہ کوفے میں حضرت علی بھی رہے تھے, حضرت امام حسن بھی, امام حسین بھی, تو وہ بڑا ان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے. انہوں نے وہاں سے خط لکھے کہ یزید نے یہاں اپنا ایک امام بنایا ہے, آپ ہمارے یہاں آ کے امام بن جائیں, ہم اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے, آپ ہمارے امام بنیں. امام حسین کو 150 خط بھی آ گئے. یہ اس تقریباً 3 مہینوں کے اندر یہ سارا پروسیجر چلتا رہا. امام پاک کو پتا چلا کہ یہ یزیدی مجھے حج کے رش میں مار دیں گے. امام پاک نے حج سے 1 دن پہلے, یعنی جس دن حج کا احرام باندھنا ہے نا 8 کو, آپ نے 7 کو مکہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اب یہ بھی ایک نکتہ ہے, بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, جو خارجی ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں امام حسین کو کیا پڑی تھی, آپ یار حج تو کر لیتے, آپ نے حج نہیں کیا. تو میں نے کہا ظالم امام حسین نے 25 حج پہلے کیے ہوئے تھے, اور اگر ایک چھوڑ بھی دیا ہے تو اس میں کوئی وجہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے امام حسین کو پتا تھا, نکتہ سمجھیے گا, کہ اگر اس رش میں میں شہید ہو گیا تو میرا قاتل نہیں ملے گا. چونکہ رش میں قاتل نہیں ملتا, حضرت عثمان غنی کا قاتل آج تک نہیں ملا. رش کے اندر بندہ مر جائے تو قاتل ہے نہیں ملتا. یہ بے نظیر جب مری تھی رش میں ماری گئی, آج تک اس کا قاتل نہیں ملا. حالانکہ جدید دور, تیز دور, کیمرے کا دور تھا, لیکن قاتل نہیں ملا. رش میں بندہ مر جائے قاتل نہیں ملتا, اور قیامت تک کے لیے امام حسین کا قاتل چھپ جاتا اگر آپ رش میں شہید ہو جاتے. امام حسین نے فرمایا میں نے شہید ہونا ہے, میں قاتل نو انج دا ننگا کر کے ماراں گا, قیامت تک میرا قاتل چھپ نہیں سکتا ہے. حضرات آپ سمجھ آئیے, آپ سبھی حضرات کو, امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رش میں شہید ہو گیا, میرا تو قاتل چھپ جائے گا. تو فرمایا لوگ تو قیامت تک ڈھونڈتے رہے, نہ فرمایا میں قاتل اور قاتلوں کے سہولت کار ان سب کو ایسا واضح کروں گا کوئی چھپ نہیں سکے گا. تو آپ نے حج چھوڑ دیا اور آپ وہاں سے کربلا کی جانب چل پڑے. لیکن رکنا کربلا کی جانب نہیں, کوفہ کی جانب. اور یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے, اور وہ نکتہ پتہ کیا ہے, یہ 3 مہینوں کے اندر صحابہ کرام جتنے موجود تھے, چونکہ 50 سالوں کے بعد نبی پاک کے پردہ کرنے کے یہ واقعہ پیش آیا, اکثر صحابہ کرام پردہ کر چکے تھے. جو موجود تھے وہ بہت کم تھے, اور جتنے تھے وہ سارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے, قریب نہیں تھے, قریب تو بہت تھوڑے تھے. اور جتنے تھے ان سب نے امام حسین کو روکا کہ آپ نہ جائیں, یہ کوفی بے وفا لوگ ہیں, آپ کے نعرے ضرور لگاتے ہیں پر ہیں جھوٹے. یہ مطلب جھوٹے نعرے نہیں حسینیت دلانے چاہیے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, نعرے لانے تو سچے لا. سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹے حسینی نہ بنو, سچے حسینی بنو. وہ کوفی ہیں جو جھوٹے حسینی, جب امام پاک گئے تو وفا نہ کر سکے. لیکن اب ہوا کیا, غور سے سننے والی بات ہے میرے عزیز. امام پاک نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, ٹھیک ہے اگر تو مجھے نہیں جانے دیتے تو کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ نے کہا آپ نا وہاں بندہ بھیج کے کوئی حالات معلوم کروائیں, آیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا, اور آپ کو پتا ہے مسلم بن عقیل پتا کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں, یعنی امام حسین کے چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل. تو آپ نے اپنے قریبی بندہ, اپنے گھر کا بندہ اور اہل بیت کا بندہ بھیجا. وہ گیا کوفے میں, تو کوفے والوں نے پہلے دن ہی 18,000 بندوں نے بیعت کی, دوسرے دن 40,000 بندے ہو گئے. آپ نے خط لکھ دیا کہ جناب آپ آ جائیں, یہ تو بندے واقعی آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. یہاں پر نہ اقتدار کی جنگ تھی, نہ آپ جنگ کے لیے گئے تھے, انہیں امامت واسطے سدیا سی, اینی گل سی. یہاں جی امام پاک تو دین بچانے گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے؟ اور میں نے کہا گئے تھے امامت کے لیے, امام واسطے سدیا سی, لیکن وہ مقتدی 2 نمبر نکلے کہ جدو یزید نے لالچ دیتا تھے یزید دے نال ہو گئے. حسینی وہ تھے جو مدینے میں بھی حسین کے ساتھ تھے, مکے میں بھی حسین کے ساتھ تھے, اور کربلا میں بھی حسین کے ساتھ کھڑے رہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ امامت کے لیے بلایا تھا. یہاں اقتدار کی جنگ ہی نہیں ہے, کیسے آپ توقع کر سکتے امام حسین اقتدار کی جنگ لڑیں گے؟ اور جنگ کے اندر بندہ 6 ماہ کے بچے لے کے جاتا ہے, جنگ کے اندر بندہ عورتوں کو لے کے جاتا ہے. امام جنگ کرنے نہیں گئے تھے, انہوں نے امامت کے لیے بلایا تھا. امام پاک نے جب اپنا بندہ بھیجا تو اس نے وہاں پر خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں. ادھر سے یزید کو پتا چلا تو اس نے وہاں کا گورنر بدل دیا, ابن زیاد کو بنا دیا. اس نے بڑے بڑے جتنے لوگ تھے سب کو قید کیا, کہنا میں تمہیں قتل کر دینا, نہیں تو سارے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو. ان سب نے توڑ دی. یہ تھے جھوٹے. مزہ آ جاتا نا, کہتے جو مرضی کر لا, ہم آل رسول کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جھوٹے نکلے, 2 نمبر نکلے, بے وفا نکلے. بے وفا نہ حسینی بنی, با وفا بننا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب ہوا کیا, انہوں نے جب خط لکھ دیا, پیچھے سے حضرت مسلم بن عقیل ان کو شہید کر دیا گیا. واقعہ لمبا ہے, میں صرف آپ کو صورت مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آپ جب شہید ہو گئے, ادھر سے حضرت امام علی پاک میں نکل پڑے.
حضرت امام مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام حسین کو مل گیا. آپ نے پڑھا کہ بھائی جان آپ یہاں پر آ جائیں, یہ بندے بالکل 40,000 بندوں نے آپ کی بیعت کر لی, آپ تشریف لے آئیں. توجہ میری طرف رہیے. امام حسین نے اپنے گھر کا بندہ کیوں بھیجا تھا؟ یہ نقطہ ہے. کوئی اور بندہ کیوں نہیں بھیجا؟ جواب سنیے گا. امام حسین اگر کسی صحابی کو بھیج دیتے یا کسی صحابی کے بیٹے کو بھیج دیتے اور وہ وہاں جا کے کہتا کہ حضور آپ آ جائیں, اور امام حسین جیسے شہید ہوئے شہید ہو جاتے, تو قیامت تک کے لیے بھونکنے والے صحابہ پر بھونکتے رہتے کہ انہاں سب کے حسین نو مروایا ہے. امام حسین نے اپنے گھر کا بندہ بھیجا اس لیے کہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو کوئی صحابہ پر تو زبان نہ کھولے. اب سمجھ آئی ہے امام حسین نے اپنے گھر کا بندہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ کوئی بندہ صحابہ پر انگلی نہ اٹھا سکے. آپ کو پتا تھا کہ یہاں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, پر فرمایا صحابہ پر کوئی اعتراض نہ کرے. اگر حسین صحابہ کا اتنا دفاع کرتا ہے تو غلامان حسین بھی تو کرتے ہیں نا. اس لیے میرے بھائی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں پہنچے تو راستے میں پتا چلا آپ کو کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ نے فرمایا اب تو ہم نے جانا ہی جانا, ساڈا بندہ ماریا. انہوں نے پوچھا کہ تو صحیح کیوں کیتا نے. جب آپ آگے پہنچے تو ہور نامی بندہ تھا, 1000 سپاہی تھے, انہوں نے امام حسین کا راستہ روک لیا. آپ آگے نہیں جا سکتے. تو فرمایا کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ جی آپ اقتدار نہیں سما. فرمایا میں اقتدار لینے آیا ہی نہیں, مینوں تیرا امامت واسطے سدیا ہے. غور سے سنو ساری باتیں. لوگوں نے پتہ نہیں کتنی لمبیاں کہانیاں گڑیاں نے, اصل مسئلہ یہ ہے امامت کے لیے جا. آپ نے فرمایا کیوں راستہ روکا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہاں گورنر بدل گیا ہے تو آپ نہ یزید کی بیعت کر لیں. فرمایا میں تو نہیں بیعت کروں گا جب تک مجھے اطمینان نہ ہو جائے. 7 دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے. 7ویں دن پانی بند کر دیا گیا. امام حسین نے فرمایا اسی کیڑا پانیاں تے بولنا ہے, اسی کیڑا پانیاں تے بولنا ہے. اس کا مسئلہ کیا تھا؟ جملہ اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ. فرمایا وقت بتائے گا کہ جن کے پاس پانی ہوگا وہ پانی پی کر بھی مر جائیں گے, اور ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم پیاسے رہ کے بھی نیزے پر چڑھ کے زندہ ہو جائیں گے. ہوں بات سمجھ, اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے بھائی یہ حقائق کربلا ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے, اور میں اسی بات پر اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں. امام علی پاک نے جب سارے لشکر کو دیکھا نا, ادھر ادھر بھی کیا ہے, آپ نے فرمایا اے فلانے توہیں خط نہیں لکھیا, اور توہیں نہیں لکھیا, توہیں آپ نے سارے بندے پہچان لائے. یہ وہ بندے جو خط لکھ کے بلانے والے اور آپ تلواریں لے کے سامنے کھڑے ہیں. تو کہنے نہیں جی ہوں نہ حالات بدل گئے ہیں, پہلے گل ہور سی ہوں گل ہور ہے. امام حسین نے فرمایا تو سب بدل گئے ہو, میں کل بھی حسین تھا, میں آج بھی حسین ہوں. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات, یہ تھا اصل مسئلہ میری جان. اور یہ حقائق آپ سمجھے گے تو آدھے سے زیادہ مسئلے آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے کہ یہ اصل مسئلہ تھا کیا. بتا یہ رہا ہوں امام پاک نے مدینہ چھوڑا امن کے لیے, مکہ چھوڑا امن کے لیے, کربلا میں پہنچے امن کے لیے, پیاس برداشت کی امن کے لیے, اور 10 محرم والے دن بھی پہلا تیر امام حسین نے نہیں پھینکا, قسم خدا کی نہیں پھینکا. آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سے لڑنے نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا تھا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور انہوں نے جب پہلا تیر پھینکا اور کہنے لگے ہم نے جنگ شروع کر دی, تو امام پاک نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے اس بد امنی کی ابتدا میں نے نہیں کی ہے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, پورے ملک کو پیغام دینا چاہتا ہوں, امام حسین کا مہینہ آئے بے ادبیاں نہ کرو, گستاخیاں نہ کرو, بد امنیاں نہ کرو, چونکہ امام حسین کا پیغام امن کا ہے. اپنے مسئلے اور عقیدے پر ڈٹ جانا یہ امام حسین کا پیغام ہے, لیکن بد امنی نہیں کی, نہ مدینے میں ہونے دی, نہ مکے میں ہونے دی, نہ کربلا کے میدان میں ہونے دی. 3 دن کی پیاس برداشت کی, وجہ کہ امن امن امن. قتل و غارت ہمارا مقصد نہیں ہے, بد امنی ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ہے حسینیت, یہ ہے آل رسول کا پیغام. لیکن آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, امام حسین کے ذکر پر بد امنیاں ہوتی ہیں. اور یقین کریں محرم کے دنوں میں ہماری پولیس بیچاری کتنی متحرک ہوتی ہے, ادارے اور فوج کو آنا پڑتا ہے کہ امن برقرار رہے. میرے بھائی کیا وجہ ہے کہ امام حسین کے نام پر اتنی تلخیاں ہیں؟ امام حسین کا ذکر ہے اور لوگ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں.
کیا وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور لوگ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے لوگ امام حسین کے مخالف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور لوگ بددمنیاں کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر عناصر پر لعنت بھیجتے ہیں جو بددمنی کرتا ہے. ہم امن والے ہیں. ہم چاہتے ہیں محرم کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا ہو, ہمارے ملک میں امن رہنا چاہیے. آپ بتائیں, میں پیغام صحیح دے رہا ہوں؟ بتائیں مجھے, ہونا چاہیے امن کے نہیں ہونا چاہیے؟ اور میں تمام مولویوں, پیروں, ذاکروں سے کہوں گا, آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ کی وجہ سے بددمنی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنا مسلک, اپنا عقیدہ بیان کریں, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کے خلاف بات کرے یا اہل بیت کے خلاف. ایز اے مسلم ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور امن کے راستے پر رہنا چاہیے. اور اہل سنت امن کا راستہ ہے. نہ پریشان کرو اپنے علاقے کو, نہ پریشان کرو اپنے ملک کو, نہ پریشان کرو پولیس کو, نہ پریشان کرو فوج اور اداروں کو. بد امنی پہلے ملک میں بڑی ہے. صحافتی طور پر بد امنی ہے, مذہبی طور پر بد امنی ہے, تاجر تجارتی طور پر بد امنی ہے, سیاسی طور پر بد امنی ہے. پارلیمنٹ والے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پر جوتے اچھال رہے ہیں. یہ ملک پہلے بد امنی کا شکار ہے. اب تو مساجد اور اپنے مراکز کو بھی بد امنیاں میں ملوث کرو گے. بتاؤ تم میں اور ان دنیا دار جاہلوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ امن قائم کرو. حسین کا پیغام یہ ہے, امن قائم کرنا چاہیے. اپنا اپنا موقع بیان کرو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرو. نہ آل رسول کو نشانہ بناؤ, نہ ہی اصحاب رسول کو نشانہ بناؤ. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم. اچھا سوری چیتا بھول گیا, اسی بڑا پکا کے رکھے انہیں. لو جی, یہ جو میری تقریر ہوئی ہے, ایمان سے بتائیں آپ سب کو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ صحیح بتائیں مجھے. یہ ویسے لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں نعمان صاحب, ثنا خان مصطفیٰ ہیں, مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں امام حسین پر پانی بند ہو گیا تو وہ پانی نہ حاصل کر سکے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میرے بھائی, میں یہ نہیں مانتا کہ پانی میرے امام حسین پہ بند ہو گیا. امام حسین کے سارے اختیارات تھے پر انہیں استعمال نہیں کیے. کیوں؟ کہ یہ ان کا امتحان تھا اور وہ صبر کا امتحان دے رہے تھے, تو انہوں نے کسی اختیار کو استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ صبر کا امتحان ہے, میں پورا کروں گا. رہ گئی بات اختیار کتنا, ایک بات میں سناتا ہوں. ایک بندہ امام حسین کے پاس آیا. اس وقت امام حسین اپنے خیمے کے قریب آگ جلا رہے تھے تاکہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کرے. تو ایک بد نصیب یزیدی نے کہا کہ اے حسین, تم نے ابھی آگ جلا لی, معاذ اللہ, ابھی تو تم نے آگے آگ میں جانا ہے. استغفر اللہ. وہ آپ کو معاذ اللہ وہ سمجھتا تھا. امام حسین کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا او بد نصیبہ, تو مجھے یہ کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں اس آگ کو کہ پکڑ کے اس کو ابھی جلا دے. وہ گھوڑا یکدم ڈرا, بھاگا نہ, تو وہ تھوڑا پھسلا, تو اس کا ایک قدم گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور دوسرا قدم گھسیٹتا ہوا گھوڑا وہاں تک لے گیا اور اس آگ میں ڈال کے آ گیا. وہیں پر وہ بندہ جہنم واصل ہو گیا. میں نے کہا حسین تو وہ آگ کو حکم دے دے تو وہ مان جاتی ہے. یہ صرف سبق سکھانا تھا, سب کو بھی جلا سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کر کچھ نہیں سکتا, میرے پاس اختیار ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس کو جلا دیا, لیکن پانی اس لیے نہیں مانگا. توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی, کہ یہ میرا صبر کا امتحان ہے. تو میں اس بات کو, صبر کے امتحان کو بالکل یہاں لوز نہیں ہونے دوں گا. میں صبر کے امتحان کو کراس کروں گا. اور ویسے بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی امام حسین یزیدیوں کے پاس گئے اور چل کے حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگا. میں نے کہا میں نہیں مانگتا, میں نہیں مانتا اس بات کو. اگرچہ کئی تاریخ کی کتابوں میں ہے پر میں نہیں مانتا. کہا کیوں نہیں آپ مانتے ہیں تاری صاحب, وجہ کیا ہے؟ میرے جملے کا وزن محسوس کیجیے گا. میں نے کہا جو حسین رب سے پانی نہیں مانگتا یزیدیوں سے کیسے مانگے گا؟ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے یہ نہ کہیں یہ خود ساقی یا کوثر کے نواسے ہیں. آپ اس بات کو چھوڑ دیں, یہ ان کے صبر کا امتحان تھا, ورنہ سب کو جو ہو جاتا. بات دور نہ چلی جائے. اب میں آپ کی خدمت میں جی کون سی ہاں لو مدینے کی ہاں عرش حق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام کہہ رہے ہیں, سنا دیں.